voices, lively percussion, and explosive hand clapping, along with lyrics based on mystical poetry by Sufi masters, characterize the devotional music known as qawwali. During the decline of Islamic Golden Age in 13th century, the Sufis of Central Asia developed the music form of qawwali to help continue the spread of their religion. qawwali लफ्ज़ जो निकला है वो निकला है कौल से। कौल लफ्ज़ जो निकला है वो निकला है कुल से। कुल का मतलब कहो, कौल का मतलब कहा हुआ, अक़वाल का मतलब कह दिया, और क़व्वाल का मतलब कौल को कौल की तकरार करने वाला, किसी भी कौल या अक़वाल की तकरार करने वाला क़व्वाल कहलाया। اور الحمدللہ 800 سال سے لے کر آج تک ہم لوگ اپنی یہ ڈیوٹی کہیں، اپنا یہ ٹریڈیشن کہیں، اپنا یہ عبادت کہیں، اس کو لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ This form of music was first introduced by great Persian poet and philosopher Amir Khusro. علاء الدین خلجی کے دربار میں ایک غیر مسلم، وہ اپنے آپ کو گویا کہتا تھا، آیا اور اس نے تمام مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ میں کچھ سوال کروں گا، تو جو میرے سوالوں کا جواب دے دے گا میں اس کا غلام ہو جاؤں گا، اور جو میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے میں اس کو اپنا غلام کر دوں گا۔ علاء الدین خلجی نے جب اس سے کہا کہ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے، تو اس نے چند کلام پڑھے۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہے کوئی جو اس کا جواب دے گا، تو تمام درباریوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو سوال کر رہا یہ موسیقی کے اندر متعلق ہے، ہم میں سے کوئی بھی موسیقی نہیں جانتا ہے۔ ہاں، آپ کا ایک درباری ہے ابو الحسن جمیل الدین امیر خسرو، جو موسیقی کی سربت رکھتا ہے۔ تو وہ بادشاہ نے امیر خسرو کو بلوایا اور کہا، تو امیر خسرو نے کہا کہ سرکار میں اس قسم کے مقابلوں کے اندر نہیں پڑھتا، اور موسیقی میں صرف اور صرف اپنے پیر کے لیے کرتا ہوں، ان کے حکم پہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے درباری کو بھیجا حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس، اور پوری سچویشن بتائی کہ اس طرح مسلمانوں کی بے عزتی ہوگی کہ اگر کسی کے غلام ہو جائیں گے، اس دور کی جو مینٹلٹی تھی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اجازت دی اور کہا خسرو کو، خسرو تم جواب دو۔ حضرت امیر خسرو جب آئے دربار میں، تو حضرت امیر خسرو نے اس کے سوال سنے، اور سوال سن کر مسکرائے، اور مسکرا کے کہا کہ یہ بہت معمولی سے سوال ہے، اور ان کے سوالوں کے جواب میں نہیں دوں گا، آج سے ٹھیک 2 مہینے بعد
میرے بچے تھے، میرے شاگرد تھے، تو بادشاہ نے بات قبول کر لی، 2 مہینے کے لیے ان کو ٹھہرایا۔ سرکار امیر خسرو نے اس 2 مہینے میں 12 بچوں کو تربیت دی، اور 2 مہینے بعد جب بادشاہ کے دربار میں لے کر آئے تو بادشاہ کے دربار میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی، اس ہندو گوریے کا نام تھا نائک گوپال نے سوال کیے، تو سرکار امیر خسرو نے اپنے بچوں سے کہا، نائک گوپال کے سوال تھے چل بند بند۔ جب حضرت امیر خسرو کے بچوں نے جواب دے دیا تو ویسے ہی وہ ہار گیا اور غلام ہو گیا۔ اس عظیم الشان واقعے کے بعد سرکار نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کو حکم دیا اس فن کو فن اور زیادہ تربیت دو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کرو۔ تو ان 12 قوال بچوں سے قوالی شروع ہوئی۔ قوال بچے مستقل درگاہوں سے اور درباروں سے وابستہ رہے، لیکن جب 1840 میں غالباً ہندوستان پر قبضہ ہوا برٹش گورنمنٹ، تو ہمارے آباء و اجداد دلی سے مائیگریٹ کر حیدرآباد دکن چلے۔ اس وقت تو یہ قوال گلی نہیں تھی، اس وقت یہاں پر کوئی بھی قوال آباد نہیں تھا۔ سب سے پہلے استاد حاجی سلیمان خان صاحب رحمہ اللہ انہوں نے آ کر یہاں آباد کیا۔ Over the centuries, those affiliated with this gharana have proliferated and many of them now live in Qawwal Gali. Living here are many Qawwal gharanas or Qawwal clans whose ancestor migrated to Pakistan at the time of partition. آج آپ جو قوال گلی دیکھ رہے ہیں تقریباً یہاں پر 400 سے 500 قوال آباد ہیں۔ Hiding in the tangled back street of Pakistan's greatest urban center, Karachi, is a locality known as Qawwal Gali. Actually, it is far more than a single lane. The small neighborhood, which includes several streets and gullies, each named for a fated Qawwal, is home to a community of singers dedicated to keeping the subcontinent's unique Islamic devotional music alive. ہمارے والد کے نام سے یہ اسٹریٹ ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی قوالی کے انتقال کے بعد ان کی رہائش گاہ ان کے نام سے منسوب ہوئی، وہ ہمارے والد مولانا صاحب تھے۔ اور اس اسٹریٹ پہ جب پارٹیشن کے بعد پاکستان آئے تھے خاندانی قوالی، وہ خاندانی قوال جن کا تعلق حضرت امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے درگاہ سے وابستہ سے ہے، میں ان خاندانی قوالی کی ذکر ہوں۔ پارٹیشن کے بعد وہ سب یہاں رہائش پذیر ہیں۔ اور اس اسٹریٹ کے بارے میں تو بتانا چاہوں اور میں کہ اس اسٹریٹ پہ اس وقت 7 صدارتی آباد ہیں ماشاء اللہ، جو کہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں کوئی ایسی دوسری مثال نہیں ہے۔ اور ہم نے اس کو گرینز بک میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ لوگ کچھ خبر سنیں گے کہ موئن علی قوال اسٹریٹ جو ہے وہ اتنی ہائی لائٹ ہوتی جا رہی ہے۔ Farid Ayaz and Abu Muhammad, Najmuddin Saifuddin and brothers, Subhan Nizami and brothers, Sami brothers, Hamza Akram and brothers, and Taj and Shad Muhammad Niazi are well-known names in Pakistan's Qawwal music today and are all part of this area's local community. One would have thought that upon entering the streets there would be echoes of music and men wearing jinnah caps at a slight slant chewing pan and rehearsing with their harmoniums. But nothing of the sort was encountered. Najmuddin Saifuddin brothers and Taj Muhammad Niazi belongs to the best known gharana of Qawwali, namely Qawwal Bachon Ka Gharana of Delhi. Also lives on dialect houses inside a multi-story building on Moin Niazi Qawwal Street. The
The resident Qawwals refuse to let this art form die. Thus, the Qawwal Bachche, as they proudly refer to themselves, fiercely guard their heritage. These families have been celebrities for centuries. They may physically live in the present but live in the grip of glorious past. Names of their ancestors are medals that they wear every day of their lives. पाकिस्तान में इस वक्त सूफीज़म पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और खुशी की बात ज़्यादा ये है कि वही खानकाह कव्वाली जो हमको विरसे में मिली, जितने भी यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ हैं, ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा वही फरमाइश करते हैं जो कि बुज़ुर्गों के दिन में कव्वाली सुनी, और हम इसी मिशन को लेके चल रहे हैं। हमारी कोशिश यही है क्योंकि हमें जब खुशी होती है जब हम जो हमें विरसे में चीज़ मिली है और हम उसी में लगे हैं, क्योंकि हुकूमत की कोई सरपरस्ती नहीं है, लेकिन हम अभी भी उसी मिशन को लेके चल रहे हैं। और खुशी इस बात की होती है जब उसका बेनिफिट मिलता है, न्यू जनरेशन जो है उसको लाइक कर रही है, और बाहर से जो फॉरनर आते हैं, हम लोग पाकिस्तान से बाहर जब जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ भी इसी चीज़ की फरमाइश होती है। With the passage of time, the number of original families has changed, as has the type of music performed. The Qawwali you will hear today is much diluted version of the original Stud Qawwali. The new synthetic versions merely entertain to provide a quick spiritual fix and lack the original reverence and deliberation that was once a prerequisite. आज जो कव्वाली हो रही है उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये आई है कि उन्होंने उसमें मगरिबी साज़ों का इस्तेमाल कर दिया है। पहले कव्वाली में गिटार, कीबोर्ड ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुआ करती थी। उस कव्वाली में सितार, तबला और तम्बूरा उसके ऊपर कव्वाली होती थी। लेकिन अब जो कव्वाली, क्योंकि आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का, उन्होंने कव्वाली को तब्दील कर दिया, एक चेंज, एक नया स्टाइल लेकर आए हैं। कव्वाली में उन्होंने साज़ों का इस्तेमाल करा, जो साज़ कव्वाली में इस्तेमाल नहीं हुआ करते थे। उन्होंने एक नया अंदाज़ पेश करा, लोगों ने उसको पसंद किया। लेकिन जो ट्रेडिशनल कव्वाली है उसका मकाम अभी भी वही है, वो उसमें उसका जो मज़ा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। सदियों से ऐसे ही था, सदियों से है, सदियों तक रहेगा और क़यामत तक वो मज़ा रहेगा। The sense of community runs parallel to the pride in heritage. Qawwal Bachche cannot and do not lead solitary lives or perform individually. They need each other not just to provide the rhythmic background, clapping and chorus, but also for moral support. As the Qawwals stand around and talk in the street, the women peek from balconies with shy smiles. Washed clothes hang out to dry on every balcony. Patrons of this devotional form of music world over reward Qawwal Bachche generously. Hence, most of them can afford to live in better, less crowded and cleaner localities, but choose not to. और